اس میں ہر انسان شامل ہے، مگر اللہ کی دوستی کے لیے، اللہ سے دشمنی جن کی ہم کو دشمن کہنے کے لیے ہر انسان تمہارے ساتھ نہیں چلے گا، وہی چلے گا جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، وہی چلے گا۔ باقی ہر دوستی کے لیے ہر انسان تیرے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ جانور بھی تیرے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ کی دوستی کی بات آئے گی تو آپ کو جانور کو بھی لادا کرنا پڑے گا، پاس نہیں رکھنا۔ تو سب سے بڑا جانور آپ کا نفس ہے، آپ کو اس کو بھی رسی سے باندھنا پڑے گا، رسی سے، یعنی کہ اس کو سرکشی سے روکنا پڑے گا۔ باندھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی بھی مسلمان کا اگر نفس آزاد ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، وہ اسے نماز ہی نہیں پڑھنے دے گا۔ کیوں نہیں پڑھنے دے گا؟ کہ وہ اسے اپنی طرف ہی رکھے گا، تو اس کے کھیل کود میں لگا جائے گا، کہ یہ نفس تمہیں کھیل کود میں لگا دے گا، یہ اپنی زندگی کی ضرورت تمہیں بتائے گا، تو تم اس کی زندگی کی ضرورت کے لیے تو اللہ اور رسول کی رضا کو بھول جائے گا۔ تو جس وجہ سے اللہ تجھ سے دور ہوا وہ وجہ کیا ہے؟ تیرے نفس کی زندگی کی ضرورت، جس کو موت ہے کہ تو اس کی جتنی مرضی ضرورتیں پوری کر، آخر اس نے مرنا، اور تیری وہ فلاح نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ تیری وہ سواری ہے، جس طرف چاہے تو اسے موڑے، اس کو موڑنا ہے، اس لیے اسے تابعہ بنانے کا حکم ہوا۔ کیا ہوا؟ تاکہ جب تو موڑے تو یہ سرکشی نہ کرے، تیری بات کو ماننے سے انکار نہ کرے، یہ اتنا تجھ سے ڈرتا ہو، ڈرتا ہو۔ اس لیے اللہ نے ڈر رکھے ہیں نفس کے لیے، ایمان کے لیے نہیں رکھے، نفس کے لیے۔ اے ایمان والو، اپنے نفس کو ان چیزوں سے ڈراؤ تاکہ یہ سرکشی سے باز ہو جائے۔ کس سے ڈرائیں؟ جہنم سے ڈرائیں۔ کس کو ڈرائیں گی؟ نفس کو۔ ایمان والے کے ساتھ ہی تو نفس ہے۔ ہم اپنے آپ کو ڈراتے نہیں ہیں، اس نفس کو ڈراتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ تو ہمیں پھر ڈر بھی پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، وہ تو اپنے نفس کو ڈراتا ہے تاکہ یہ نفس ہمارے اوپر غالب نہ ہو جائے۔ جیسے کہ میدان میں مسلمان کافر کو ڈراتا ہے تاکہ کافر، اور نفس بھی کافر ہے، تو کافر سے لڑنا مسلمان کا اللہ کی طرف سے۔ ہم اپنے نفس پہ جو پہرے لگاتے ہیں وہ ہم خود سے نہیں لگاتے، اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کیا آ گیا کہ مسلمان اپنے نفس پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ یہ تو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ کیا مانتا ہے؟ اللہ کا حکم۔ ظالم مانتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے جب ظالم مانتے نہیں ہیں اور نفس کو ماننے کے لیے مومن کہہ رہا ہے، تو اس سے ثابت ہوا اس کا نفس ظالموں سے نجات والا ہو گیا، جو وہ اللہ کا حکم سے ڈرنے لگا، وہ بھی نفس ظالموں سے نجات ہے۔ یہ پھر نفس کی قسم ہے۔ اس لیے آج اصلاح نہیں، اپنی نفس کو نہیں۔ جس دن اپنے نفس کی اصلاح کریں گے ہماری اصلاح ہوگی، ہم علم حاصل کرتے ہیں، شعور پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باتیں سیکھ، جیسے ماں باپ نے ہمیں باتیں سکھائی، اسی طرح ہم علم سیکھ لیتے ہیں، علم سیکھ۔ اب علم رسی ہے، کیا ہے؟ رسی ہے ایمان کی۔ وہ کس کو باندھنی ہے؟ نفس کو مضبوطی سے باندھو
تاکہ یہ دین سے غافل نہ ہو، بیدار رہے۔ کس وجہ سے؟ جب مالک اسے پکارے یہ بھاگا ہوا غافل نہ ہو۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ان کے نفس کبھی غافل نہیں ہوتے، بیدار ہو جاتے، کیونکہ وہ رسی سے بندھے تو وہ مرضی نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ رضائی والا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ ہر وہ کام کرے گا جس سے اس کا مالک یعنی کہ اللہ راضی ہوگا نفس ہی کیا مقام سے رضا والے۔ اللہ کیا اسی نفس کو جو مارا تھا، سرکش تھا، باغی تھا، وہی نفس راضی ہو گیا، رضا والے ہو گئے۔ اب وہی بھی تو نفس کی قسمیں بڑی نا، نفس تو وہی تھا مگر نفس کے درجے بڑھ گئے۔ پہلے بھی وہ نفس ہی تھا مگر وہ نفس کون سا تھا؟ نفس لمامہ، نفس مارا، یہ وہی نفس مطمئن ہو گیا۔ کہا ایک نفس ہے، اس کی صلاح جب کرو گے وہ ایک دوسرے کی صفت اختیار کر لے گا، یہ ہے رنگ لے لے گا۔ کیا لے؟ اس لیے بزرگان دین کو جب معرفت میں کہتے تو کہتے فلاں کا مجھ پہ رنگ ہو گیا، چڑھ گیا۔ وہ رنگ کا کیا مطلب تھا؟ مشابہت اس نے رضا والی اختیار کر لی، نفس مطمئنہ والی مشابہت اس نے لے لی۔ اب انہی سے اٹھایا جائے گا جن کی اس نے مشابہت بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ انہی سے اٹھایا یہ اس کے ساتھ۔ مگر بزرگوں کے تصوف کے حساب سے علم تھا، ماننے والے تصوف کو مانتے تھے۔ آج تصوف کے حساب سے لوگ نہیں علم کو مان رہے، دلیل کے اور یقین کے اور تحقیق کے حساب سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کس میں نفس ہی ہے، انہوں نے نفس کی اصلاح اور طریقے سے کی۔ ایک علم سے کر رہا ہے، ایک مجاہدے سے کر رہا ہے۔ علم سے اصلاح کرنا آسان ہے، مجاہدہ کر کے اصلاح کرنا مشکل ہے۔ تو صوفیہ اکرام کے پاس جب اصلاح لیں گے وہ تم پہ بوجھ ڈال کے اصلاح تیری کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تو وہ نفس کی قسم جانتے ہیں کہ نفس ایک گھوڑے اونٹ کی منی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ حدیث کہتی ہے جتنا بوجھ ڈالو گے اس کی طاقت کے مطابق ڈالنا، زیادہ نہ ڈالنا، ٹھیک ہے؟ اب نفس اپنی طاقت سے اندھا ہے مگر تو اس کی طاقت سے اندھا نہیں، تو اس کی طاقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے علم دیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ کتنا بوجھ ڈالا۔ اللہ نے بھی قرآن میں نفس پہ بوجھ ڈالنے کا حکم کہا ہے کیا؟ کہ میں نے تمہیں جتنی طاقت دی، جیسا نفس دیا اسی طرح تم پہ بوجھ ڈالا۔ تمہارے نفس کی طاقت سے زیادہ میں نے تم پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا؟ اب ایک نفس کی طاقت کے حساب سے بوجھ ہے، ایک ایمانی طاقت کے حساب سے بوجھ ہے، ٹھیک ہے؟ دو بوجھ ہیں، نفس کی طاقت اور ایمانی طاقت۔ نفس کی طاقت کے مطابق تمہارے بوجھ کیا ہے کہ یعنی وہ سارے جو لوگ ہیں اس میں ساری اللہ کی مخلوق شامل ہے، ساری نفس ہے، جانور بھی کہ جتنے جانور کو طاقت جتنی دی ہے اتنا بوجھ اٹھاتا ہے، جتنی انسان کو دی تھی۔ اب مومن کا نفس جو ایمان لے آیا وہ نفس کی طاقت کے یعنی جب ایمان نہیں لاتا تھا اس وقت بھی بوجھ اٹھا رہا تھا، اور جب ایمان لایا اس وقت بھی بوجھ اٹھا رہا ہے، مگر کیا ہے اس وقت وہ زیادہ بوجھ اٹھانے لگ جائے گا۔ کیا؟ اس لیے صحابہ اکرام جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے یہی بتایا، یہ صحابہ اگر پہلے اتنی طاقت والے تھے اب ایمان لے آئے تو اب ان کی ایمانی طاقت بھی ان کے ساتھ کام کرے گی، اس لیے انہیں سپہ سالار بنایا جائے۔ ان کی پہلی طاقت کا انکار نہیں کیا گیا، کیا نہیں؟
یعنی جو پہلے قبیلے تھے ان قبیلوں کی پہچان رکھی گئی اور کہا یہ قبیلوں کے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، جب یہ ایمان لائے ان کی وہ جو طاقت ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. کیا بڑھ گئی؟ یہ اصلاح ہے کیا جی؟ تاکہ پتہ چل جائے مومن کو کہ عام آدمی بھی طاقت رکھتا ہے مگر اس کی طاقت کی حد ہے، اور جب ایمان لے آتا ہے تو اس کی طاقت اللہ بن جاتا ہے، اللہ بن جاتا ہے. مگر وہ نفس کی طاقت کو اللہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی طاقت دے کے اور طاقت عطا کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ پیر آنکھیں کان بن جاتا ہے. مگر پہلے بھی وہ بندہ ہاتھ آنکھوں کان والا تھا، مگر اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بندے کے ہاتھ تھا، میرے نہیں. اسی طاقت کو اللہ نے استعمال کیا کیا ہے؟ اس کا جو شدید. مگر کیا ہے، ایمان کے ساتھ طاقت ہوگی تو اس کو شک نہیں رہا کہ اب میں کامیاب نہیں ہوگا. تو کامیابی سے شک ختم ہو جاتا ہے جب ایمان لے آتا ہے انسان. تو پھر کیوں یہ کہا گیا تاکہ کبھی مایوس نہیں ہوگا وہ، کہ مایوسی ختم کر دی جاتی ہے اس انسان میں جو ایمان لے آتا ہے، تاکہ وہ اپنی طاقت پہ تو مایوس ہو سکتا ہے، مگر جب رب کی طاقت اس کے ساتھ ہوگی تو کبھی مایوس نہیں ہوگا. تو وہ پھر زیادہ اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی مدد پہ بھروسہ رکھتا ہے، اس لیے اس کے اندر مایوسی نہیں آتی. تو مایوسی ختم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پر یقین کر لینا، اللہ پر بھروسہ کر لینا، اللہ کی طاقت کو ہی اپنی مدد سمجھنا اور اللہ کو ہی اپنا ساتھ سمجھنا. وہ مومن پھر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے. مومن جب اس چیز کو مان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے تو اس کا شک ختم ہو جاتا ہے. تو جب شک ختم ہو جاتا ہے تو وہ اگر شہید بھی ہو گیا ہے، یعنی کہ فتح نہیں اس نے پائی مگر دین اسے کہتا ہے یہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے قرب کے لیے ہی تو میں نے اس کو زندگی دی تھی، زندگی اصل اللہ کا قرب تھا. یہ عبادت کے ذریعے بھی میرا قرب چاہتا تھا، یہ عمل کے ذریعے بھی میرا قرب چاہتا تھا، یہ علم کے ذریعے بھی میرا قرب چاہتا تھا، یہ پاکی حیا شرم کے ذریعے بھی میرا قرب چاہتا تھا، یہ میرے دوستوں کے قرب کے ذریعے بھی میرا ہی قرب چاہتا تھا. تو میں نے تو اسے شہادت میں اپنا قرب آتا تھا. تو قرب زندگی ہے مومن کی. قرب اللہ کا قرب مومن کی زندگی ہے. جس کو زندگی مل گئی ٹھیک ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کو اللہ کے قرب والی زندگی نہیں ملی وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے. اس لیے کہا ظالم ناکام ہے تو انہیں قرب والی زندگی نہیں ملی، زندگی انہیں بھی ملی ہے مگر انہیں عذاب والی ملی ہے، انہیں جہنم والی ملی ہے. زندہ وہ بھی ہیں، زندہ تو بھی ہے مگر تجھے قرب والی ملی، انعام والی ملی. اس لیے تیری زندگی اور ان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. جب ہم زندگی کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو قرب والی زندگی دی ہے اور قرب والی زندگی بھی سزا کی ہے، اور منافقوں کو کافر کو اللہ نے مشرک کو جہنم والی عذاب والی زندگی دی ہے، وہ بھی زندگی سزا کی ہے. جب دونوں زندگی سزا کی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ زندگی ملی کس کو کون سی ہے. اسی طرح دنیا میں ہے، دنیا کی زندگی جتنی بھی مختصر ہے زیادہ ہے سب کے لیے ہے، سب کے لیے. مگر کون قرب کی تلاش میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور کون خواہشات کی تلاش میں اپنی زندگی گزار رہا ہے.
کون اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کی زندگی گزار رہا ہے اور کون اللہ کی ناراضگی میں دنیا کی زندگی گزار رہا ہے. یہ فرق ہے. مگر زندہ ہم نے انہیں بھی کہنا ہے دنیا میں بھی، اور زندہ ہم نے انہیں بھی کہنا ہے مرنے کے بعد بھی. ماں کے پیٹ میں بھی اگر ہے، کافر ہے، منافق ہے، مومن ہے، کوئی بھی ہے، اسے بھی زندہ ہی کہنا ہے. ٹھیک ہے. مگر فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے. زندگی ہی اللہ نے کسی کو راضی کرنے کے لیے دے دی اور کسی کو ناراض کرنے کے لیے دی. اللہ نے ہی زندگی ہے. اب کوئی اپنی زندگی سے اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی اپنی زندگی سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اس کا فرق ہے. سورہ فاتحہ میں انعام والے اور عذاب والے. زندگیاں عذاب والوں کے لیے بھی ہیں، زندگیاں انعام والوں کے لیے بھی ہیں. یہی زندگی، یہی زندگی عذاب ہے، یہی زندگی انعام ہے. اسی زندگی میں تم نے عذاب حاصل کرنا ہے، اسی زندگی میں تمہیں انعام حاصل کرنا. تیرا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عذاب والا بن رہا ہے یا انعام والا بننا ہے؟ اسی کے ساتھ تیرا زندگی کا مقام ہے. تو نے عذاب والوں کے ساتھ اپنی زندگی کا مقام بنا لیا ہے یا انعام والوں کے ساتھ اپنی زندگی کا مقام بنا لیا ہے، اس کی ہی تجھے جزا اور سزا ملے گی. کوئی کسی کی زندگی کا وارث نہیں ہے، کوئی کسی، اللہ ہی وارث ہے. مگر سب زندگیاں اللہ نے ایک جیسی نہیں رکھی. کسی کو انعام والی زندگی عطا کرتی، کسی کو عذاب والی زندگی. مگر ہر کوئی اللہ کی عطا نہیں ہے. کچھ ہم نے اللہ کی عطا کو رد کیا تو عذاب بن گیا، اور کچھ نے اللہ کی عطا کو اپنا لیا تو انعام بن گیا. تو زندگی میں ہر کوئی اللہ کی عطا کو نہیں مانتا، اور جو اللہ کی عطا کو نہیں مانتا وہ کسی پر اللہ کے لیے عطا بھی نہیں کرتا. اور جو اللہ کی عطا کو مانتا ہے وہی تو دوسروں کے لیے اللہ کے لیے عطا کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں داتا کوئی بن گیا، کوئی خواجہ بن گیا، عطا کرنے والا. میں کیوں عطا کرے؟ اللہ کی عطا کی وجہ سے، کہ اللہ ہمیں عطا اس لیے کرتا ہے کہ ہم دوسروں کو عطا کرنے والے بن جائیں. یہ زندگی. اور وہ کیوں نہیں عطا کرتے؟ کہا عطا وہ بھی کرتے ہیں مگر وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے. وہ اس سے دنیا کی زندگی میں شہرت، دنیا کی دولت، دنیا کی راحت اور دنیا کے سکون اور دنیا کے انعام حاصل کرنے کے لیے وہ بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ جو اولیاء اللہ ہے، صحابہ اکرام ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہ مدد کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کی مدد کو پانے کے لیے مدد کرتے ہیں اور اللہ کی مدد کو دکھانے کے لیے مدد کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ مددگار ہے اور ہم اللہ کے لیے ہی مدد کرتے ہیں. دلیل بھی یہ ہے اللہ کی مدد کی، اور یقین بھی یہ ہے اللہ کی مدد کی. مدد کرنے والا اللہ ہے، مگر یہ طریق ہے مدد ہے، دلیل مدد ہے، تسلیم مدد ہے. یہ سر جھکاتے ہیں. اللہ مدد کرتا ہے مگر سر نہیں جھکاتے. یہ مدد کرتے ہیں مگر اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں. متوں نے ایک بندہ مدد کر رہا ہے، خدا مدد کر رہا ہے. خدا مدد کرتا ہے، وہ کسی کا شکریہ نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا. مگر جب خدا والا اس کا بندہ مدد کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے. مدد یہ ہوتی ہے. اگر اولیاء اللہ مدد کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. ان کی مدد شکرانہ ہے اور اللہ کی مدد بے نیازی ہے. اللہ جیسی مدد کوئی بندہ نہیں کر سکتا.
تو اللہ شکر نہیں کرتا مدد کر کے، ٹھیک ہے، بندہ شکر کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مدد کرنے والا جب اللہ کو کوئی بندہ ہوگا تو اللہ کو شکر بے پناہ کرنے لگ جائے گا، وہ اللہ کے آگے عاجز ہو جائے گا کہ اللہ اگر تو مجھے توفیق نہ دیتا تو میں مدد کیسے کر پاتا۔ اس لیے میں مدد کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تیرا میں اور شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ اللہ کا اور شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ پھر اپنے بندے کو مدد کی توفیق دیتا ہے تاکہ بندہ میرا اور شکر گزار ہو جائے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ والے بھی مدد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کا اور شکر گزار بندے بن جائے۔ پھر اللہ ان کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کے لیے اپنے انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے، تو تصدیق ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے اللہ اپنے انعام کے دروازے کھولے گا وہی تو تجھے انعام دے گا۔ وہ پھر اللہ کے دروازوں سے تمہیں انعام دینے لگ جاتا ہے، مگر اللہ کو کسی دروازے سے انعام نہیں لینا پڑتا ہے، مگر بندے کو دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے۔ بندہ اللہ کے دروازوں پہ دستک دے کے تمہاری مدد کرتا ہے، تمہارا مددگار بنتا ہے، مگر اللہ کی مدد ایسی ہے کہ اسے کسی کے در پہ دستک نہیں دینا پڑتا، وہ بغیر دستک کے تمہارا مددگار ہے۔ یہ مدد کی قسم ہے۔ اس لیے ہر مدد کو ماننا مومن کا ایمان ہے، مگر ہر مدد کو ایک جیسا کہنا مومن کا ایمان نہیں ہے۔ بندے کی مدد میں ہم نے بتانا ہے کہ بندہ کس خزانے سے مدد کرتا ہے، اس کے اپنے خزانے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے خزانے دیے، کیوں دیے؟ تاکہ تمہاری مدد کرے اور خزانوں کے بارے میں تجھے علم دے کہ یہ خزانے حاصل کیسے جو مجھے حاصل ہوا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جو تجھے میں نے عطا کیا ہے ان کو بھی بتا، وہی طریقہ یہ جب اپنائیں گے اور مجھ سے مانگیں گے میں انہیں بھی عطا کروں گا۔ یہ مدد جو بزرگان دین کرتے ہیں، انبیاء اکرام کرتے ہیں، اللہ کے دوست کرتے ہیں، یہ دلیل ہے مدد کی کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے تو یہ تمہارے مددگار ہیں۔ اگر اللہ ان کی مدد نہ کرتا، یہ تمہارے مددگار نہ ہوتے۔ تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ جس کو میں نے تمہیں مدد کے لیے دولت دی ہے وہ اپنی دولت سے مدد کرے، مگر میرے لیے مدد کرے، میری رضا کے لیے۔ تو جب تم بھی ان سے مدد مانگو تو اسی لیے مانگو کہ اللہ راضی ہوگا۔ بندے کی رضا کے لیے مدد نہ لینا، نہ مدد کرنا، نہ مدد مانگنا بھی تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس کو اللہ پہ ایمان ہوگا تو وہ جب مدد مانگے گا وہ کہے گا میں اس سے مدد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ کہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے تو مجھے شک نہیں ہے کیوں یہ آج اس کے خزانوں سے ہی دے رہا ہے، اس کے اپنے خزانے نہیں ہیں، مگر اس کو اللہ نے اپنے خزانوں کا وارث بنایا۔ جب وہ وارث بنا دیا اب ہم نے شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا۔ تو مومن بھی شک نہیں کرتا، مدد میں شک نہیں کرتا، چاہے ظاہر مدد اسے ملے چاہے باطن ملے، دونوں مددوں میں شک نہیں کرتا، کہتا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، اللہ چاہے وحی کے ذریعے مدد آ رہی ہے چاہے علم کے ذریعے مدد آ رہی ہے، ہر مدد تمہیں اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے کہ اللہ کی چاہت ہے کہ اس ذریعے سے انسانوں کی مدد کی جائے۔ تو پھر انبیاء رسول اولیاء اللہ کی چاہت کو اپنا لیتے ہیں، جب اس کی چاہت کو اپنا لیتے ہیں تو اس کی چاہت کے لیے تو مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور تو نے بھی چاہ اسی کی چاہت سے مدد مانگنی ہے، یعنی کہ اللہ کو چاہنے والا ہی اللہ سے مدد مانگے گا، اور اللہ کو چاہنے والا ہی مدد کا قائل ہوگا کہ اللہ مدد کرتا ہے اپنے بندوں واولیاء
انبیاء، رسولوں اور فرشتوں کے ذریعے۔ اب یقین تمہارا کہیں بھی ٹھہر جائے، مگر اللہ ہر وقت تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ چاہے تم مومن سے مدد لے رہا ہے تو سمجھنا اللہ کے لیے لے رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے تو میں مانگنے آیا ہوں، اللہ کا حکم نہ ہوتا میں اس کے پاس آتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پہ مجھے دے گا، اگر اس کو شیطان نے دیا ہے تو یہ اللہ کے نام پہ مجھ کو نہیں دے گا۔ تو پتہ چل جاتا ہے کس کے پاس اللہ کا خزانہ ہے اور کس کے پاس شیطان کا خزانہ۔ شیطان اپنے دوستوں کو بانٹتا ہے انعام، اللہ اپنے دوستوں سے بٹواتا ہے انعام، بانٹتا تو ہے دوستوں کو، اور پھر دوستوں کو کہتا ہے اب تم بانٹو۔ پھر اللہ کے دوست سے اللہ سے انعام لے کر اللہ کی مخلوق